کیا آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے؟ کیا آپ کسی ایسے انسان کے انتظار میں ہیں جو اب تک آپ کی تقدیر میں شامل نہیں ہوا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اس رمضان آپ کا دل پہلے جیسے نہیں رہا؟ وہی دل جو کبھی کسی کے نام پر دھڑکتا تھا اب سجدے میں جا کر رو لیتا ہے۔ وہی آنکھیں جو کسی کی یاد میں نم ہوتی تھیں اب دعا میں بھیگ جاتی ہیں۔ آخر یہ دل کیوں بدل رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو؟ تمہارا دل آج کل بہت بوجھل ہے نا، جیسے سینے میں کوئی پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہو لیکن اسے اڑنے کا راستہ نہ مل رہا ہو تو تم تنہائی ڈھونڈتے ہو، ہجوم میں بھی خود کو اجنبی محسوس کرتے ہو اور بلا وجہ تمہاری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تم خود سے پوچھ رہے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میرا دل کیوں بدل رہا ہے؟ تو سنو، یہ اداسی کوئی بیماری نہیں، یہ بے چینی کوئی سزا نہیں، یہ تو ایک خاموش بلاوا ہے۔ کبھی سوچا ہے جب برتن ٹوٹتا ہے تو ہی اس میں نئی چیز بھری جا سکتی ہے کیا؟ تمہارا دل ٹوٹ نہیں رہا، اسے تو اللہ اپنے ہاتھ سے دوبارہ تراش رہا ہے۔ کچھ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دل کیوں بدل رہا ہے۔ تو پہلی نشانی ہے کہ آپ کو اپنے ماضی کی غلطیاں یاد آ کر دل دکھتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے دل کو زندہ کر رہا ہے، کیونکہ مردہ دل کو گناہ پر درد محسوس نہیں ہوتا۔ تمہیں محسوس ہو رہا ہوگا کہ اب تمہیں لوگوں کی باتوں میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ محفلیں جہاں تم کہکے لگاتے تھے اب وہاں تمہیں گھٹن ہوتی ہے۔ تم دنیا کے شور سے بھاگ کر خاموشی کی طرف ایک انجانی ہجرت کر رہے ہو، جیسے صحرا میں تپتی ریت کے بعد اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے۔ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں کے جھوٹے سہاروں سے بدزن کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اس کے سچے سہارے کی طرف آئیں۔ تمہارا یہ اکیلا پن دراصل اللہ کی پرائیویٹ دعوت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اب دنیا سے نہیں بلکہ اس سے باتیں کرو۔ جب تمہاری پسند بدلنے لگے، جب تمہیں گناہوں کی لذت میں کڑواہٹ محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہارا نام اس کی رحمت کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ دوسری نشانی ہے کہ عبادت میں سکون اور اشک ندامت کا ذائقہ چکھنا۔ اگر اب تمہارا سجدہ لمبا ہونے لگے، اگر تہجد میں آنسو آسانی سے آ جاتے ہیں، اگر دل کو دنیا کی بجائے قرآن کے الفاظ سکون دینے لگے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہو۔ کبھی کبھی اللہ نکاح میں تاخیر یا خواہشوں کی تکمیل میں دیر اسی لیے کرتا ہے تاکہ بندہ پہلے اس کا ہو جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ سجدے میں سر رکھو تو اٹھانے کا جی نہیں کرے، یا اچانک کسی آیات کو سن کر تمہارے اندر کچھ ٹوٹ جائے، جیسے بنجر زمین پر پہلی بارش کے قطرے مٹی کی خوشبو جگا دیتے ہیں؟ یہ جو تمہاری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرتے ہیں، یہ عام پانی نہیں ہے، یہ وہ آب حیات ہیں جو تمہاری روح کے مرجھائے ہوئے پودوں کو دوبارہ زندگی دے رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کی یہ بڑی نشانی ہے کہ وہ تمہیں اپنے عیبوں کا درشن کرا دیتا ہے۔ اب تمہیں دوسروں کی غلطیاں نہیں دکھتی بلکہ تمہیں اپنی کمیوں پر رونا آتا ہے۔ یہ رونا کمزوری نہیں ہے، یہ تو اس پاک ذات کی طرف سے دیا گیا غسل ہے جو تمہاری روح سے برسوں کا میل دھو رہا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے تو سمجھ لو کہ وہ اس زمین پر اپنی محبت کی فصل اگانا چاہتا ہے۔ تیسری نشانی ہے کہ دنیا کی چمک کا مدھم ہو جانا اور اللہ کی رضا میں فنا ہونا۔ اگر آپ کو اب دنیا کی دوڑ کمزور لگنے لگتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اصل سکون کسی انسان میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے، تو ڈریے مت، یہ ڈپریشن نہیں ہے، یہ دل کی صفائی ہے۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے
तभी इसमें सही इंसान और सही फैसलों की जगह बनती है। ये निशानी सबसे गहरी निशानी है। अब तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारी मर्जी पूरी क्यों नहीं हुई। अब तुम थक कर ये कहना शुरू हो गए हो कि या अल्लाह, जिसे तू राजी वैसे मैं राजी। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशों की जगह अब अल्लाह की रजा लेने लगी है। जैसे दरिया समंदर में गिरकर अपनी पहचान खो देता है और खुद समंदर बन जाता है, वैसे ही तुम अब जिंदगी के हादसों पर तड़पते नहीं हो, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस करते हो। मेरा रब मेरा बुरा नहीं करेगा। जब तुम्हारा दिल अल्लाह के फैसलों पर शिकायत करना छोड़ दे, तो यकीन कर लो कि वो तुमसे इतना राजी हो चुका है कि अब वो तुम्हारी तकदीर को अपने हाथों से संवार रहा है। और अब इस रमजान का वो खुफिया इशारा, वो सीक्रेट साइन सुनो जो हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर इस रमजान में तुम्हें भूख और प्यास से ज्यादा अपनी रूह की प्यास महसूस हो रही है, अगर इफ्तारी की मेज पर बैठकर तुम्हारा ध्यान खाने से ज्यादा इस बात पर है कि क्या मेरा रब मुझसे मिलने आएगा, तो ये वो अजीम निशानी है जिसका जिक्र सूफिया करते हैं। ये वो इशारा है, अल्लाह ने तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है और वो तुम्हें अपना राजदार बनाना चाहता है। इस रमजान में तुम्हारा बदलता हुआ दिल दरअसल एक पैगाम है कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह मिटा दिए गए हैं और अब तुम्हारी जिंदगी का एक बिल्कुल नया और पाकीज़ा बाब शुरू हो रहा है। शायद आपका दिल इसलिए टूटा था ताकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए नरम हो जाए। शायद आपकी दुआ अभी तक इसलिए कबूल नहीं हुई क्योंकि अल्लाह आपको पहले अपनी रजा में मुकम्मल करना चाहता है। अगर आप ये 3 निशानियां महसूस कर रहे हैं तो उम्मीद रखें, मुमकिन है अल्लाह आपसे राजी हो जाए। तो इस रमजान अपने इस उदासी जो तुमने सीने में लिए बैठे हो, ये बोझ नहीं है, ये नूर की विलादत का दर्द है। इससे घबराओ मत, बस खामोशी से उसके सामने बैठ जाओ और कहो कि अल्लाह, इस रमजान में मैं हाजिर हूँ। तुम देखना, जो दिल आज दर्द से बदल रहा है वही कल सुकून का समंदर बनेगा। अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है, तभी तो उसने तुम्हें चुन लिया कि तुम्हारा दिल बदल दिया जाए। अगर आपका दिल भी बदल रहा है तो कमेंट में लिखें कि या अल्लाह, मुझे अपनी रजा में रख और इस रमजान अपने आंसू जाया ना होने दें। शायद यही वो महीना है जहां आपकी कहानी बदल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।